بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ترکی نے بڑے خلوص کے ساتھ افغانستان میں یہ افغان امن کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں پاکستان کی اس کو پوری مدد حاصل تھی، کیونکہ یہ گئے تھے وہاں شاہ محمود قریشی بطور خاص۔ انہیں امید یہ تھی کہ شاید پاکستان کی شمولیت سے ناراض طالبان شامل ہو جائیں۔ پہلے تو طالبان نے ایسا اندیا دیا تھا کہ وہ اس امن کانفرنس میں شامل ہو۔ اس کانفرنس کا مطلب کیا تھا کہ اب مسلمان علماء کرام کو جمع کیا گیا تھا، جو افغانوں کے ساتھ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے، افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کرتے کہ بھئی افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق کیا رائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بڑا نیک مقصد تھا، پاکستان بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ صدر بائیڈن کا پہلا بیان کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں جناب یہ جو صلح کا عمل ہے اس میں ترکی بھی شامل ہو، اور ترکی جو ہے ان کو اکٹھا کرے، ترکی ان کو بٹھائے کرے۔ اس وقت انہوں نے یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ ان کو ترکی سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ طالبان کو لمبا کر لیں گے ہیرا پھیری کر کے، کیونکہ ان کا ذرا اس وقت امیج بنا ہوا ہے طیب اردگان کا، اور مسلمان جو ہیں وہ ادھر مکہ مدینہ والی حکومت کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، تو وہ اس طرف آئیں گے تو ہم کو پتہ پھینک کے ان کو وقت لے لیں گے اور ہیرا پھیری کر لیں گے، ماتم منوا لیں گے۔ طالبان نے کہا کہ جناب ہم نے تو اس کانفرنس میں شرکت کرنی ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر بائیڈن نے ایک خط جو لکھا تھا، جس میں اس نے افغان حکومت و طالبان سے کہا تھا کہ آپ پہلے اپنا آئین بناؤ، اس کے بعد یہ کرو، پھر یہ نکاح نامہ تیار کرو، پھر فلانا پیپر تیار کرو۔ انہوں نے اتنے کاغذ اس میں لکھ دیے تھے جتنے امریکن عموماً ویزا کے درخواست گزاروں سے مانگتے ہیں۔ اب طالبان کو تو امریکن ویزا نہیں نہ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ اپنے دماغ کا کرائیں علاج، آپ ہمیں کیا قانون سازی کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہمارا تو آئین تیار ہے، تو 1300 سال سے بنا ہوا ہے، جس کے لیے ہم لڑ مر رہے ہیں، وہ اسلامی آئین ہے، اور ہم نے یہ اسلامی مملکت امارت اسلامیہ ہے، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اور ہم نے یہ اپنا حق جو ہے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے، وہ آپ سے بھیک میں لے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے جب ہم میز پہ بیٹھتے ہیں نا، دو فریق، ایک جیتنے والا ہوتا ہے، ایک ہارنے والا ہوتا ہے، ایک غالب ہوتا ہے، ایک مغلوب ہوتا ہے، ان کی بات تو بن جاتی ہے۔ جو مغلوب ہوتے ہیں کچھ شرائط پہ سرنڈر کر کے، کچھ کمپرومائز کر کے کام چلا لیتے ہیں۔ جیسے پاکستان بیچارہ پھنسا ہوا ہے فائٹ آف میں، تو کیا کیا ذلت برداشت کر رہا ہے، ان کی کیا کیا شرطیں برداشت کر رہا ہے، کس طرح اپنے ملک میں اپوزیشن کی بک جھک جھک علیحدہ سن رہا ہے، عوام کو جو فنیٹک ہیں وہ ویسے اس کے اتنا خلاف اس والے ہوئے، لیکن سننا پڑتا ہے، کمزور جو ہیں، اور کمزور جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ طالبان کمزور نہیں ہیں، وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے کہا تھا کہ جناب والا ہم نے تو لڑنا ہی ابھی سیکھا ہے، 100 سال لڑ سکتے ہیں، تم اس بات سے نہ ہمیں ڈراؤ کہ ہمیں لڑیں گے تو پتہ نہیں تم کیا کر دو گے، تو توپیں کون سی لے آؤ گے، جو لانی سے تم لے آئے تورا بورا سے بڑا کیا کر لو گے یہاں پہ۔ طالبان نے کہا جی ہم نہیں آپ کی بات نہیں مان سکتے، ہم تو وہ مانیں گے جو پاکستان نے، چین نے ہم پہ دباؤ ڈال کے آپ کے ساتھ معاہدہ کروایا تھا، حالانکہ ہم کہتے تھے پہلے آپ نکلیں پھر معاہدہ کریں گے، لیکن پاکستان نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے دوست کی بات مانی، اور جو ہمارا ایگریمنٹ لکھا گیا ہے اس میں تھا کہ فلاں تاریخ تک ہمارے قیدی رہا ہو جائیں گے، آپ نے نہیں کیے، ہم تو آپ کی بات مانیں گے نہیں۔ اثر رپھڑ تھا یہ۔ اب طالبان یہ سمجھتے تھے کہ ترکی میں جانے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اس کا جو ایجنڈا ہے بائیڈن کا نیا، وہ اس پہ عمل شروع ہو گیا، اب وہ اس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے باوجود پاکستان کے دباؤ پہ، ملت سماجت پہ، جو بھی آپ کہہ لیں، چین کی ریکویسٹ پہ، روس کی ریکویسٹ پہ، ترکی کے بار بار کہنے پہ، کیونکہ طیب اردگان کو بھی وہ بہت عزت کرتے ہیں اس کی، طالبان نے کہا کہ ٹھیک ہے 7,000 جو ہمارے قیدی ہیں وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دو، تو ہم مذاکرات میں بیٹھ جاتے ہیں، ادروائز بائیکاٹ ہے۔ اب یہ بات کہاں امریکہ برداشت کرتا، اسے تو پڑتی ہے موت۔ اب طالبان نے اس اخلاقی دباؤ کے باوجود کہ وہاں پاکستان کا وزیر خارجہ بھی بیٹھا ہے، سختی سے انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں برات میں وہ فلانے چوری لے جاؤ، آ جائیں گے یہاں پہ، کوئی گل نہیں یار۔ یہ ایسی پریا تو نہیں نہ تھی کہ ان کی پنچایت تو نہیں تھی۔ انہوں نے بھائی جان کر دیا انکار۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں جناب، آپ یہ رکھیں ساری یہ جو حکمتیں اپنے پاس، ہمارا تو مسئلہ سیدھا ہے، امریکہ نے ہم سے مہلت مانگی ہے، اگر یہ اس کی اکتوبر تک پاکستان کے دباؤ پہ ہم مہلت یہ دے رہے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ دیں گے۔ وہ شرائط انہوں نے دے دیا، میں آپ سے اس وقت درج نہیں کر سکتا، اور امریکہ کو ماننی پڑیں گی۔ نہیں مانے گا تو 100 پیاز بھی کھائے گا، 100 جوتے بھی کھائے گا۔ کرنا انہوں نے، یہ میری بات یاد ہے کہ اس بڑی طویل خانہ جنگی ہوگی، تباہ کن خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، جو پوری کوشش ہے پاکستان، چین اور روس کی کہ نہ ہو، پر ہوگی، کیونکہ یہ جو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پہ، وہ تو صدیوں سے یار لڑتے چلے آ رہے ہیں آپس میں۔ یہ جو شمالی اتحاد والے ہیں، یہ جو پرشین سپیکنگ ہے، پشتو سپیکنگ ہے، ادھر وہ تاجک بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہیں گروپ ان کے، ادھر وہ شیعہ بیٹھے ہیں ہرات کے اوپر، ان کو تو طالبان نے، وہ تو طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ لیکن یہ بڑے بڑے، یہ تو میں نے 2 دن بڑے بڑے بتائے نا، تو درجنوں گروپ ہیں وہاں پہ جو سٹیک ہولڈر ہیں، یہ لڑیں گے بھائی جان۔ یہ پہلے کی طرح خانہ جنگی ہوگی یہاں پہ، آپ میری بات مانیں۔ اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنی پریزنس تو نہیں کرے گا، اپنی پراکسی ضرور لگوائے گا، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو اب متحرک ہو رہی ہے نا، جو اس کے بڑے بڑے کارنامے اچانک یہ دھماکوں کی نئی سیریز انہوں نے شروع کرا دی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ بلیک واٹر ہے، اس کے پیچھے بلیک واٹر آئے گی، ٹی ٹی پی آئے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انڈین پرائم منسٹر نے اس کرونا کے جھٹکے سے کوئی سبق سیکھا ہے کہ نہیں، جو پاکستانیوں نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، اور جو اس وقت ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی، اس کی قدر کرے گی یا نہیں؟ مسلمانوں نے جو قربانیاں وہاں دی ہیں، خاص طور سے تبلیغی جماعت والوں نے، وہ کہیں کنسیڈر ہوں گی یا نہیں؟ کیونکہ وقت آنے پر تو پھر یہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں نا، ابھی تو وہ پھنسا ہوا ہے۔ اور اگر یہ انڈیا امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، خطے کے سارے مسائل ہی حل ہو جاتے، ٹنٹا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان آرام سے یہ اپنا سی پیک مکمل کرے گا، چین کر لے گا، اور چین لداخ سے فوجیں لے جائے، اس کو کیا ضرورت ہے لداخ میں فوجیں رکھنے کی؟ پہلے اس نے کہا کہ اس کی تو پالیسی نہیں ہے۔ چین کی پالیسی دنیا کے ساتھ 50 سال کے، پتہ نہیں انہوں نے 100 سال رکھے کہ انہیں جنگ کرنی ہی نہیں۔ ہم بھی ڈیفینسو فورس ہیں، جنگ ہم نے بھی نہیں کرنی، جنگ انڈیا بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی پتہ ہے کہ غربت سے کیا حال ہے، لوگ آکسیجن سے مر رہے ہیں۔ اب تو بڑا چانن ہو گیا ہوگا، جس طرح خطے کے دوسرے ملکوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہیں، ان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ قدرت کے جھٹکے سے کوئی اثر لیتا ہے انڈیا، نہیں لیتا۔ اگر تو اس نے اثر لے لیا اور انسان کا بچہ بن گیا، تو اس خطے میں مستقل امن کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ اس خطے کے لوگ اتنی تیزی سے ترقی کریں گے کہ یورپ اور امریکہ پیچھے رہ جائیں گے۔ ادروائز تو یہی کنجر خانہ ہے روز روز کا، یہی مار دھاڑ، یہی لڑائی جھگڑے، یہی گالی گلوچ، اسی طرح کی سیاست، اسی طرح کی ڈپلومیسیاں، اسی طرح کی چمچہ گیریاں، اسی طرح کی محبتیں، اسی طرح کی نفرتیں، یہی کچھ چلتا رہے گا، اور یہ ہمارا قسمت نہ بن جائے، ڈیسٹنی نہ ہماری بن جائے۔
جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ اپنے اصولوں سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنے. آپ کا بہت شکریہ.